تو پانی کی ایک بوند اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پانی کی بوند ہے. اب آگے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جبکہ ڈالا جائے. اب یہاں دیکھیے رول آیا. پہلے تو لوگوں نے کہا صرف ماں اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, پھر کہا کہ مرد کے پاس ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ پہ جا کے بڑا ہونے لگتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, نر اور مادہ نطفہ دونوں سے ہوتا ہے. اور سائنس اب اسی کو بیان کر رہی ہے جس کو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے کہ مرد کا سپرم اور عورت کا اووم, ان دونوں کا ملاپ ہوا تو بنتا ہے زائگوٹ, اور اسی سے بچے کی تقسیم ہوتی ہے پھر آگے, جس کو قرآن نے بہت پہلے بیان کیا ہے. پھر اس تھیوری کو رد کیا قرآن نے کہ بچہ پہلے سے تیار تھا, صرف سائز بڑی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا, طرح طرح, stage after stage. انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں, it is he, that is Allah, who created you in divine stages. ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج, دوسری سٹیج کے بعد تیسری سٹیج, اس طرح کی سٹیجز میں تم کو بنایا. اب وہ سٹیجز کیا ہیں اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں. سنو گے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سٹیجز کون سی ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی یعنی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا. جس کو مٹی سے بنایا وہ آدم ہے, حضرت آدم علیہ السلام. پھر ان کو جب دنیا میں بھیجا تو پھر مٹی سے نہیں نطفے سے آدمی کو بنایا, پانی سے بنایا. کیسے بنایا دیکھو, اللہ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفہ, پھر اسے پانی کی بوند کیا. اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پانی کی بوند سے پیدا ہوتے ہیں. فی قرار مکین, ایک مضبوط ٹھہراؤ میں. اب اس کے اندر سائنٹیفک پہلو آپ دیکھیں, قرآن نے اس جگہ کو قرار مکین کہا ہے جس جگہ پہ بچہ جا کے ٹھہرتا ہے. وہ جگہ ہے ماں کا یوٹیرس, رحم جس کو کہتے ہیں, بچہ دانی. یہاں اگر ڈاکٹرز ہوں گے تو میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بچہ جا کر کے نطفہ جو ہوتا ہے نا سپرم, وہ جا کے اوہم سے ملاپ کرتا ہے اور یوٹیرائن وال کے اندر جا کر کے وہ پلانٹ ہو جاتا ہے, نصب ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ آسانی سے کھینچ کے نکال نہیں سکتے. کبھی کبھی کسی ناگزیر وجہ کی بنیاد پر اگر اس کو نکالنا پڑے تو اس کو سخت کرنا پڑتا ہے, سکشن کے ذریعے سے, ویکیوم کے ذریعے سے اتنی سختی سے کھینچنا پڑتا ہے کہ بلڈ جاری ہو جاتا ہے. اتنی سختی سے کھینچنے کے بعد وہ نکلتا ہے. قرآن اس کو قرار مکین کہہ رہا ہے, مضبوط ٹھہراؤ. یہ کون سی مشین تھی جس نے 1400 برس پہلے یہ بتا دیا تھا؟ بولیے نا ذرا محبت سے. دیکھو اللہ کی کتاب یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ایمان والو ایمان مضبوط کرو اپنا. پھر اس کے بعد اس کو ٹھہرا دیا, حمل ٹھہر گیا. اب سٹیج اس کے بیان کر رہا ہے. یہ سٹیج دیکھنے کی اس وقت کوئی صورت نہیں تھی, کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کوئی مشین ہو کچھ ہو. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہے, یہ تو 1940 میں دکھا ہے. اس کے بعد 1940 کے بعد یہ سب دکھا ہے. اور 570 میں جب سرکار تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا ہے میرے آقا پر, تو اس وقت سے یہ بیان ہو رہا ہے. یہ کون دیکھ رہا ہے اور کون دکھا رہا ہے؟ یقیناً وہ خالق کائنات ہے جس نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے, اور ایسا علم عطا فرمایا کہ دنیا کی نگاہوں سے میرے آقا نے سارے پردوں کو اٹھا دیا ہے. بولیے نا محبت سے ذرا.
فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک بنایا، لوتھڑا بنایا، خون، پھر وہ خون بنتا ہے. پھر اس کے بعد فخلقنا العلقة مضغة، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پہلا نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، نطفہ پانی کی بوند، علقہ خون، مضغہ گوشت، یہ سٹیجز ہیں. اور سائنسدان حیران ہیں کہ یہ جو پہلے سے یہاں بیان ہوا ہے مشین وہی بتا رہی ہے. 1400 برس پہلے جو بیان ہوا ہے 1940 کی مشین وہی بتا رہی ہے. بتاؤ اب آگے ماڈرن کون ہے؟ ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ بھئی ماڈرن اس کو کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو، آگے کا بتاتا ہو. تو ہم نے 1400 برس پہلے آج کا بتا دیا ہے تمہارا. تو ماڈرن تم ہوئے کہ ہم؟ کیا ننگے کپڑے پہننے سے کوئی ماڈرن ہو جاتا ہے؟ چڈی پہننے سے کوئی ماڈرن ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں لوگ کہ جو جتنا زیادہ ماڈرن اتنے اس کے کپڑے کم. لیکن اسلام اس ماڈرنزم کو نہیں پسند کرتا. جو جتنا حیا والا ہوگا اتنا ہی وہ آگے بڑھنے والا ہوگا، وہ جنت کی طرف بڑھنے والا ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بڑھنے والا ہوگا. جسم کی نمائش کرنا یہ ماڈرنزم ہے؟ نہیں، قوموں کی رہنمائی کرنا یہ ماڈرنزم ہے. تو پہلے نطفہ پانی، پھر علقہ خون، پھر مضغہ گوشت. فخلقنا المضغة عظاما، پھر عظام ہڈی. پہلے ڈائریکٹ ہڈی نہیں بنی ہے، اس کو بیان کر رہا ہے قرآن. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، لحم. اب دیکھیں ہڈیاں اندر ہیں، گوشت اوپر. نظر آ رہا ہے کہ دیکھو ذرا چیک کر کے، ہے کہ نہیں؟ ہڈیاں اندر ہیں اور گوشت اس کے اوپر. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. ثم انشأنا خلقا آخر. اب دیکھیے خلق پہلے بیان کیا، خلقنا، اب آگے بیان کیا انشأنا. یہ خلقنا اور انشأنا اس میں بھی فرق ہے ان ٹرمز میں. تخلیق الگ چیز ہے اور انشأنا کہہ کے جو بیان کیا کہ وہ الگ ہے. یعنی ایک ہی چیز کو سنوارنے میں، اس کو تخلیق کرنے میں جو سٹیجز آئے ہیں، اس سٹیج کی وجہ سے. ابھی دیکھیے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ زمین، یہ مکان جب آدمی بناتا ہے تو پہلے سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے اور بعد میں اس کی جو ہے وہ پلاسٹرنگ وغیرہ بعد میں ہوتی ہے. تو سٹرکچر کھڑا کرنا الگ ہے، اس کو ڈیکوریٹ کرنا الگ ہے. تو پہلے تخلیق کا بیان ہوا، پھر اس کی شکل و صورت کا بیان ہوا، ڈیکوریشن کا بیان ہوا، اور الگ ٹرمز کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو سائنس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اندر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. فتبارک اللہ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ. احسن الخالقین، سب سے بہتر بنانے والا. بولو نا، اور پیار سے بولو. اب حیرت کی بات میں اور آگے آپ کو بتاؤں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے فرمایا. سورہ نوح کی وہ آیت تھی جو میں نے آپ کو سنائی، اور یہ سورہ مومنون کی آیتیں آپ کو سنائی کہ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، یعنی نطفہ، علقہ، مضغہ، اس سٹیجز کے اندر بنایا. اور سٹیجز کا پورا بیان میں نے آپ کو قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھا دیا. لیکن اس کے بھی آگے جا کر کے ایک بڑی حیرت والی بات آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. ایک آیت اور سناتا ہوں، سنو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك. سورہ زمر کی آیتیں ہیں، 23واں پارہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا. وہ ایک جان حضرت آدم ہے، حوا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے 8 جوڑے اتارے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں. میں ٹاپک کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح، ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج میں. اسی آیت میں، اس آیت میں بھی وہی بیان فرمایا کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں الگ الگ سٹیج میں بناتا اللہ تعالیٰ تم کو. لیکن اب سنو وہ کیا بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. فی ظلمات 3، 3 اندھیریوں میں.
3 اندھیریوں میں. 3 اندھیریاں کیا ہیں؟ اب سائنس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی تھیلی ہوتی ہے نا، اس کے 3 پردے ہوتے ہیں. بولیے نا ذرا محبت سے، کتنے پردے ہوتے ہیں؟ اور اس وقت کوئی مشین نہیں تھی، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. بولو نا محبت سے ذرا. ارے کیا اب بھی اس قرآن شریف صرف مرنے کے بعد ہی پڑھو گے کسی کے؟ ذرا کنز الایمان پڑھو تو صحیح، پتہ چلے گا تمہیں کہ کیا کیا خزانے اس میں موجود ہیں. پھر تمہیں سائنس پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور تم دوسرے کے ریسرچ پہ نہیں، خود کے ریسرچ پہ آگے بڑھو گے انشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی اسی لیے اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کر رہی ہے کہ ہمارے سائنسداں پیدا ہوں تو دنیا کو تباہی کی نہیں، بربادی کی نہیں، آبادی کے نغمے سنائیں. بولو نا، پیار سے بولو نا، تڑپ کے محبت سے بولو نا. اب یہ 3 پردے کیا ہیں؟ انیشیل کمنٹری میں یہ لکھا تھا، پہلی جو تفسیریں قرآن پاک کی ہوئیں اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچے کو جس پردوں میں رکھا ماں کے پیٹ میں، وہ 3 پردے ہوتے ہیں. ایک ہے ایبڈومینل وال، پیٹ کی جو چمڑی ہے نا، یہ پیٹ کے اندر جو چمڑی، ایبڈومین اس کو کہتے ہیں، ایبڈومین یہ پیٹ، اس کی وال، اس کی دیوار. نمبر 1 دا وال آف یوٹیرس. یوٹیرس کس کو بولتے ہیں؟ تھیلی جو ہوتی ہے نا بچے کی، بچہ دانی، اس کو یوٹیرس کہتے ہیں. اور نمبر 3 دا ممبرین سراؤنڈنگ دا ایمبریو. اور بچہ جو اندر ہوتا ہے اس تھیلی کے اندر، اس کے اطراف ایک جھلی ہوتی ہے. وہ 3 پردے، فی ظلمات 3، 3 اندھیریاں. اب اندر اندھیرا ہی تو ہے نا، ان 3 اندھیریوں کو قرآن نے بیان کیا. اب یہاں پر یہ 3 پردے تو اوریجنلی یہ موٹے پردے تو نظر آ گئے، لیکن اس میں اور باریکیاں تھیں. جو مشینیں آئیں تو حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے. ریسنٹ ڈاکومنٹس نے اب بتایا ہے کہ یہ 3 پردے جو ہیں نا، یہ 3 پردوں میں اور اندر 3 پردے اور ہوتے ہیں جس کو دنیا نہ دیکھ سکی تھی، قرآن نے بتا دیا ہے پہلے ہی سے. Each of the membrane is further divided into 3 more each. ہر ایک ممبرین کے 3 پردے اور الگ الگ. وہ کون کون سے ہیں؟ یہ جو ایبڈومینل وال ہے، پیٹ کی وال، اس کے 3 حصے ہیں، 3 پردے ہیں. The external oblique sheet of muscles, the internal oblique sheets of muscles and the transverse muscles. یہ ایبڈومینل وال کے 3 پردے. پھر یوٹیرائن وال جو ہے نا، جو ماں کی تھیلی ہے بچے کی، اس کے 3 الگ. وہ کیا ہیں؟ ایپیمیٹریم، مائیومیٹریم اینڈ اینڈومیٹریم. یہ اس کے 3 پردے الگ. اور آخر میں اندر کی جو سیک ہے جس کے اندر بچہ ایکچولی ہے، اور اس کے اطراف جو جھلی ہے، اس کے 3 پردے اور، ایمنیون، کوریون اینڈ ڈیسیڈیون. یہ 3 پردے اور ہے جس کو اب مشینوں کے ذریعے انہوں نے دیکھا. میرے مصطفیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں سے ہم کو مجھ سے پہلے ہی بتا دیا ہے. بتاؤ ایڈوانس کون ہے؟ ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ پھر تم پیچھے کیوں ہو؟ پھر تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں 7ویں 8ویں پڑھ کے چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں 8ویں تک لڑکتے جاتے ہو، اسکول میں بھی نہیں جاتے ہو؟ اٹینڈنس تمہارا 0 ہے. تم لوگوں کی بھیک پر کیوں پل رہے ہو؟ جو مصطفیٰ کے در کا گدا ہوتا ہے وہ کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پڑا کرتا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور اسی لیے سنی دعوت اسلامی تمہیں عشق رسول سے قریب کرنا چاہتی ہے اور پڑھانا چاہتی ہے، امام بھی بنانا چاہتی ہے، حافظ بھی بنانا چاہتی ہے. تم مسجد کے امام بھی بنو گے اور قوم کے امام بھی تم ہی بنو گے انشاءاللہ، اگر تم تحریک کے ساتھ نکلو گے انشاءاللہ. ایک طرف مسلک اعلیٰ حضرت سینے میں ہوگا، دوسری طرف سائنس کا وجود تمہارے سینے میں تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے اور قریب کر رہا ہوگا. جو دین سے قریب نہیں ہوتے وہ سائنس پڑھ کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کے قدموں سے قریب ہوتے ہیں وہ سائنس پڑھ کر چاند پر بھی جاتے ہیں تو اذان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. محبت سے بولو اور پیار سے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولانا یا مولانا ویا سمیع لدعانا مولانا یا مولانا ویا سمیع لدعانا بحرمت سیدنا اللہ اللہ یا اللہ بحرمت سیدنا اسکننا الجنانا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے اللہ اللہ یا اللہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف اللہ اللہ یا اللہ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے دوا دینا بھی آتا ہے اللہ اللہ یا اللہ دوا دینا بھی آتا ہے دعا دینا بھی آتا ہے دوا دینا بھی آتا ہے دعا دینا بھی آتا ہے الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا اللہ اللہ یا اللہ جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے سرکار میرے ہو جائے نظر ایک بار کرم فرمانا ہم سب کو مدینے بلانا ہم سب کو مدینے بلانا ہم سب کو مدینے بلانا سرکار میرے ہو جائے نظر ایک بار کرم فرمانا ہم سب کو مدینے بلانا جانا چاہتے ہیں تو پڑھیے نا سب کو مدینے بلانا ہم سب کو مدینے بلانا ہم سب کو مدینے بلانا حاضر ہو درِ اقدس پہ گدا سرکار بلائے قدموں میں حاضر ہو درِ اقدس پہ گدا سرکار بلائے قدموں میں محتاج پہ ہو رحمت کی ردا محتاج پہ ہو رحمت کی ردا سرکار بلائے قدموں میں سرکار میرے ہو جائے نظر ایک بار کرم فرمانا ہم سب کو مدینے بلانا ہم سب کو مدینے بلانا سرکار جدائی میں جن کی آنکھوں سے دریا بہتا ہے سرکار جدائی میں جن کی آنکھوں سے دریا
ہے صدقہ ان بھیگی پلکوں کا، صدقہ ان بھیگی پلکوں کا، سرکار بلائے قدموں میں سرکار میرے، ہو جائے نظر ایک بار کرم فرمانا، ہم سب کو مدینے بلانا، ہم سب کو مدینے بلانا، ہم سب کو مدینے بلانا، سرکار میرے ہو جائے نظر ایک بار کرم فرمانا، ہم سب کو مدینے بلانا، ہم سب کو مدینے بلانا، دن رات گزرتے جاتے ہیں آیا نہ بلاوا میرے نام، جس رات گزرتے جاتے ہیں آیا نہ بلاوا میرے نام، شہر طیبہ کی دیکھو فضا، شہر طیبہ کی دیکھو فضا، سرکار بلائے قدموں میں سرکار میرے، ہو جائے نظر ایک بار کرم فرمانا، ہم سب کو مدینے بلانا، بولو ہم سب کو مدینے بلانا، ہم سب کو مدینے بلانا، اللہ 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 اللہ، کعبہ دکھا دے مولا، 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 دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ